بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت مقبول پروگرام راہ نجات۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عمران خان۔ آئیے شروعات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اس پروگرام کے، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے عالمی شہرت یافتہ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر روحانی مرکز سہارنپور کے مجاز الحق صاحب۔ مجاز الحق صاحب، خیر مقدم ہے آپ کا اس پروگرام میں، اور یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ میرے پروگرام کا حصہ ہیں، اور دین کی روشنی میں، اللہ کے نام کی روشنی میں ہم مسئلے مسائل کا تلاش کریں گے، حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی آپ تمام لوگ جانتے ہیں مولانا مجاز الحق صاحب روحانی مرکز سہارنپور سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ مرض کے علاج بھی رکھتے ہیں مجاز الحق صاحب کے سامنے، اور اللہ کے نام کی روشنی میں آپ کے ذریعے بہت بہترین علاج فراہم کرائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، اور اس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اٹھا چکے ہیں۔ تو میں جب تک ہمارے کالرز بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، لیکن کچھ سوالات تھے جن پر بھی روشنی ڈالنا بہت ضروری، کیونکہ ہم چاہتے ہیں مسئلے مسائل کے ساتھ ساتھ دینی کوئی بات بھی جائے، ہماری عام زندگی سے جڑی ہوئی کوئی بات جائے، سماجی جو ہماری زندگی میں ہم بہتر سماج کیسے قائم کر سکیں، اس سمت میں بھی اچھی باتیں جاتی رہیں۔ آج میں آپ سے ضرور سمجھنا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا مجاز الحق صاحب کی، آپ بھی کئی بار بتا چکے ہیں، باقی ہمارے ہاں عالم دین آتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ توبہ کرو، توبہ کرو۔ بے شک توبہ کرنا چاہیے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے، کیونکہ ہم تمام لوگ غلطیوں کے پتلے ہیں، توبہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے، توبہ ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کیا ہے؟ اصل میں توبہ جو ہے، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ جی، آدمی سے کوئی گناہ ہو جائے اور اسے ندامت ہو، اس کے بعد وہ پلٹے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے، یہ توبہ ہے اصل میں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور آگے اس سے نہ کرنے کا عزم کرنا۔ جی، توبہ جو ہے، یہ سمجھیے آپ کہ ایک اللہ کی گود ہے توبہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے ایک بندے سے۔ بچہ کہیں باہر پیٹ کے آئے، کہیں کوئی چوٹ لگ جائے تو آگے ماں سے چپٹ جاتا ہے، ماں کی گود میں پناہ لیتا ہے۔ جی، بے شک۔ بس اسی طرح سے گناہوں کے بعد جب انسان پلٹتا ہے اور اللہ کی گود میں پناہ لیتا ہے، یہ ہے اصل میں توبہ۔ توبہ کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 17 نمبر آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے اور فوراً توبہ کر لیں۔ مطلب کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو جائے، ندامت ہو اور توبہ کی جائے، یہ ہے۔ حضور نے فرمایا ندامت ہی توبہ ہے۔ جی، مطلب اصل توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حد درجے کی ندامت ہو، کوئی کام غلط ہو جائے تو اس کے بعد اسے آگے نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور تیسری ایک اور بات کہ اس گناہ کا کفارہ بھی ادا کیا جائے۔ جی، یہ ساری چیزیں توبہ میں مل کے آتی ہیں، تب اصل توبہ ہوتی ہے۔ اس سے اگلی آیت میں سورہ نساء کی 18 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہیں۔ مطلب موت کے وقت اگر آدمی سامنے دیکھے کہ موت آ رہی ہے اور پھر اس ٹائم توبہ کرنے لگے۔ فرعون کی مثال ہے قرآن میں جی، کہ اس نے مرتے ڈوبتے ٹائم یہ کہا کہ میں ایمان لایا ہارون اور موسیٰ کے رب پہ، جی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی اس کی توبہ۔ تو آپ بھرے میلے کی توبہ، جوانی کی توبہ، جب آپ کے اندر قوت ہو گناہ کرنے کی اور آپ رکے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ ہے اصل میں توبہ۔ دیکھیں قرآن میں سورہ بقرہ کی 37 نمبر آیت میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے جی، کہ ان سے خطا ہوئی، اور جو انہیں گناہ کے بعد ندامت ہوئی ہے، اس ندامت سے اللہ رب العزت نے انہیں ایسے الفاظ سکھائے ہیں توبہ کے کہ انہیں وہ توبہ کے الفاظ اور طریقہ سکھانے کے بعد انہوں نے جو دعا کی ہے وہ سورہ اعراف میں آئی ہے 23 نمبر آیت میں جی، الفاظ بھی آئے ہیں وہ کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ ہم ظالم ہیں، ہم سے گناہ ہو گیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے، وہ پوری آیت ہے۔ تو وہ جو اندر آدمی کی ندامت ہوتی ہے، اس ندامت کے بعد جب وہ تڑپتا ہے، اپنے اللہ کے حضور جھکتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اصل میں تو توبہ یہ ہے، پلٹنا۔ جی، آپ توبہ کو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ گناہ جو ہے نا وہ ان سے دلوں پہ سیاہ نقطہ لگتے رہتے ہیں، لیکن توبہ سے وہ ہٹتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں۔ جی۔ اگر آپ گناہ کرتے جاتے ہیں اور آپ توبہ نہیں کرتے، جی، تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دل آپ کا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ
جو ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ حق کیا ہے. جی. ایک بار اور حضور نے فرمایا کہ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. مطلب ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے سب گناہ ایک بار اگر اس نے دل سے توبہ کی. لیکن دل سے توبہ ہونی چاہیے. وہ جو میں بتا رہا ہوں سورہ نساء کی 18 نمبر آیت کہ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے کہ جو گناہ بھی کرتے رہیں ساتھ میں. اصل بات یہ ہے کہ عزم ہونا چاہیے کہ آگے یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد انسان کے اندر کمزوری رکھی ہے اللہ نے, بھول بھی رکھی ہے. اللہ کو پتہ ہے وہ ہمارا کریٹر ہے, اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, کہ وہ خالق ہے, کہ اس نے ہمارے اندر کیا کیا کمی رکھی ہے. جی. تو ایک حدیث قدسی میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ 70 بار بھی گناہ کرے اور دل سے توبہ کرے تو میں 70 بار بھی اسے معاف کروں گا. 70 بار کا اس ٹائم جو گنتی وہاں عرب میں آتی تھی وہ ان گنت کے لیے آتی تھی. جی. تو یہ اللہ رب العزت کی بے پایا محبت, بے پایا رحمت اور برکت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کے ساتھ پیدا کیا. گناہ تو انسان کریں گے, کمزور ہیں, لیکن ساتھ میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی اپنی نعمت, ایسی رحمت دے دی کہ وہ انسان جو ہے وہ توبہ کے بعد واپس آ سکتا ہے. مجاز الحق صاحب, ایک بات اور سمجھنی تھی کہ پتہ کیسے چلے ہمیں کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی؟ اصل میں جس گناہ کی آپ نے توبہ کی, اگر وہ گناہ کبھی زندگی میں آپ کو یاد, اول تو وہ بھول ہی جائے گا, لیکن کبھی اگر وہ گناہ یاد آ جائے آپ کو اور اس سے اگر آپ کو گلٹ ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے بہت بڑی نافرمانی کی تھی اپنے اللہ کی اور اس کے رسول کے خلاف کام کیا تھا, اندر گلٹ ہو, بے چینی ہو کہ یار یہ ایکسیڈنٹ سا ہوا تھا میرے سے, ایک بے چینی جیسے ایکسیڈنٹ کے بعد افسوس ہوتا ہے, تو یہ تو آپ کی توبہ قبول ہوگی. لیکن اگر وہ گناہ یاد کر کے آپ کو لذت ویسی آتی ہے جیسے آپ نے گناہ کرتے ہوئے لذت پائی تھی, کیونکہ گناہوں میں لذت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. تو یہ سب سے بڑا احساس کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ اس ٹائم میرے سے غلطی ہوئی تھی اور یہ میں اس ٹائم چوک کر گیا تھا, میرے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک, تو وہ اگر ندامت آپ کے اندر ابھی بھی باقی ہے, کبھی یاد آ جائے تو پہلے تو اللہ گناہ بلا ہی دیتے ہیں وہ, پھر اگر ایک بار ڈیلیٹ کر دیا تو, لیکن کبھی انسان کو یاد آ جائے تو اسے ندامت ہوگی تو پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہے. سمجھو توبہ قبول ہے. آپ نے شروع میں بتایا کہ اس وقت پہ توبہ کر لو تو اس کا پھل ملتا ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. پھر بھی میں پوچھوں گا آپ سے کہ صحیح وقت انسان کے لیے توبہ کرنے کا کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں تو بات یہ ہے کہ بہترین ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بنی آدم گناہ تو کریں گے, لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے. آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کے پاس کہیں کوئی ایوارڈ ملنا ہے, بہت بڑا انویٹیشن آتا ہے آپ کے پاس, آپ کو اس ایوارڈ فنکشن میں جانا ہے, آپ چل دیے تیار ہو کے, ریڈی ہو کے بالکل. اس کے بعد ابھی ٹائم کافی ہے آپ کے پاس, آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میرے ایوارڈ فنکشن میں ٹائم ہے, تو پھر بیچ میں آپ کو راستے میں کچھ دلچسپی کی چیزیں ملی, آپ اس میں ٹھہر گئے اور وہاں ان ایکٹیویٹیز میں آپ ملوث ہو گئے. آپ نے گھڑی جو دیکھی تو آپ کو لگا کہ میں تو لیٹ ہو گیا, فوراً آپ تیزی سے پلٹے اور پھر اس سیدھے راستے پہ چلے جو راستہ آپ کے ایوارڈ فنکشن کی طرف جاتا ہے. راستے میں آپ کو ایک رہبر بھی ملا جس نے آپ کو راستہ بھی بتایا, لیکن اس کے باوجود آپ دلچسپی کی چیزوں میں الجھ گئے. وہ جو آپ دلچسپی کی چیزوں سے پلٹے ہیں اور پلٹ کے آپ پھر سیدھا راستہ آپ نے پکڑا ہے, یہ ہے اصل میں توبہ. اور اس میں جتنی جلدی آپ کریں گے, ان دلچسپی کی چیزوں سے جتنی جلدی آپ پلٹ کے سیدھے راستے کی طرف چلیں گے, اپنے ایوارڈ کی طرف, وہ آپ کی اصل توبہ ہے. کیونکہ حضور نے یہ بات فرمائی نا کہ گناہ گار جتنی جلدی توبہ کر لے گا اس کا فائدہ ہے. آپ اسے اس طرح سمجھیں کہ کوئی اگر مان لو 60-70 سال کی عمر میں پہنچ کے توبہ کرتا ہے, پوری زندگی اس نے غلاظت میں گزاری, گناہوں میں گزاری, برائیوں میں گزاری, اور اس کے بعد وہ 60-70 تو باقی اس نے پوری زندگی ان چیزوں میں گزاری, اور موت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا, کبھی بھی اور ابھی بھی آ سکتی ہے. جوانی میں اگر آدمی توانائی میں توبہ کرے گا تو اس کی باقی کی زندگی جو ہے وہ پلٹی ہوئی. اصل میں ایک حدیث قدسی ملتی ہے کہ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ تو لوٹ آ, میرے بندے تو لوٹ آ, میرے بندے تو لوٹ آ. یہ جو لوٹنا ہے نا, یہ اصل میں توبہ ہے. اور یہ اس میں جتنی جلدی کرے گا, آپ کے اندر قوت ہے برائی کرنے کی, اور آپ پھر بھی رکے ہوئے ہیں اپنے اللہ کے خشیت سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے تقوی کی وجہ سے, تو وہ جو آپ جتنی جلدی, اور یہ شروع میں ہوتا ہے جوانی میں, جن لوگوں نے توبہ کر لی, گناہ تو ہوتے ہیں, وہ لوگ باقی کی زندگی بہت خوبصورت اور پاکی کی گزارتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے
20-30 سال کی عمر میں توبہ کی، جی ان کی عمر مان لو اللہ کی طرف سے 70 سال لکھی، باقی 40 سال کتنے حسین، کتنے پیارے اور کتنے خوبصورت گزریں گے ان کے. تو توبہ کا جو وقت ہے وہ گناہ ہوتے ہی احساس ہو جائے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، اور وہاں آدمی شروع میں توبہ کر لے، بہترین وقت ہے وہ. جی شروع میں توبہ کر لے. لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ خوب توبہ کرتے ہیں، نمازوں میں توبہ کرتے ہیں، اور جیسے کہ آپ نے بتایا لیکن پھر اپنے انہی کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. کوئی کرمنل ہے، کوئی حرام کا پیسہ کھا رہا ہے، اور بھی طرح طرح سے گناہ گاری کے کام کریں جس کے لیے ہمارے رب نے ہمیں منع کیا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان جن باتوں کے خلاف ہے، باوجود اس کے ان کے من میں یہ سیٹسفیکشن رہتا ہے کہ آج ہم یہ کر رہے ہیں، کل توبہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد لیکن جو یہ ہمارا کام ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کیا ایسے لوگوں کا توبہ قبول ہوگا؟ نہیں، اگر تو انہوں نے کوئی دل سے توبہ کیا اور آگے اس کام کو نہ کرنے کا عزم کیا تو پھر تو ان کی توبہ قبول ہو گئی. خدا نہ خواستہ کمزوری میں پھر وہ گناہ ہو گیا ان سے، تو پھر توبہ کریں گے، پھر ہو جائے گی. لیکن جنہوں نے ڈرامے بازی، اللہ کو کسی کی ڈرامے بازی میں تھوڑی آ جائے گا، اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے. کوئی اگر یہ سوچے توبہ کر رہا ہے کہ یار توبہ کر لوں پھر گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کو معاذ اللہ کوئی دھوکہ تھوڑی دے سکتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اندر جو آپ کا جو اندر والا معاملہ ہے نا، وہاں آپ کی توبہ ہونی چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت حسین بات کہی ہے توبہ کے حوالے سے، کہ جب انسان کو یہ مطلب ادراک ہو جائے کہ جو پکڑنے والا ہے وہی چھوڑنے والا ہے، بس یہی توبہ ہے. جی آپ اسے اس طرح سے سمجھیں کہ ایک بار ایک مغضوب جو ہیں وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے، مطلب ایک دیوانے سے وہ تھے بزرگ، اور وہ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، لوگ جو ہے آ جا رہے تھے. ایک اللہ والے نے رک کے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے، آپ کیوں چیخ رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو، میں آپ کی پریشانی دور کروں. کہنے میں بازار والوں سے کہہ رہا ہوں کہ توبہ کر لو، وہ اس ٹائم تیار ہے، میں نے اسے منا لیا، وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا، معاف کر دے گا، اس سے صلح کر لو. لیکن یہ تیار نہیں ہے، وہ تیار ہے صلح کرنے کے لیے. تو وہ سمجھا یہ دیوانہ ہے، وہ آگے بڑھ گیا. اس کی باتیں ایسی عجیب و غریب ہے کہ میں نے اسے تیار کر لیا، وہ صلح کے لیے تیار ہے، یہ تیار نہیں ہے. اگلے دن وہی صاحب جو ہیں وہ گزر رہے تھے قبرستان کے پاس سے، وہاں بھی وہی بزرگ دیوانے کھڑے تھے اور وہاں بھی چیخ رو رہے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، کل آپ بازار میں کھڑے تھے اور آج آپ یہاں قبرستان کے باہر کھڑے ہوئے چیخ رہے رو رہے، یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ تو اس نے کہا میرے بھائی میں کل ان کی صلح اللہ سے کرانا چاہتا تھا، بازار والوں کی، اللہ تیار تھا، یہ تیار نہیں ہوئے. آج میں نے اللہ سے ان کے لیے ریکویسٹ کی، یہ تیار ہے صلح کے لیے، جو مردے پڑے ہوئے آج اللہ تیار نہیں ہے. تو اصل میں توبہ جو ہے وہ اللہ سے صلح ہے. اگر آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ نے سمجھو اللہ سے صلح کر لی. سبحان اللہ. اور جو اللہ سے صلح کر لے، صلح کرنے کے بعد تو دوستی ہو جاتی ہے نا، اور اس دوستی کے تحت اللہ کے ساتھ جب آدمی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پوری سنتوں پہ زندگی گزارے گا. آپ یہ دیکھیں توبہ کے بعد حدیث تو یہ آتی ہے نا کہ جس نے توبہ کر لی گناہوں سے وہ ایسا ہو گیا جسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو آپ کی تمام گناہ جو ہیں وہ تو ڈیلیٹ ہو گئے. اصل میں توبہ کا جو تعلق ہے نا، ایک تو چیز ہے معافی، ایک ہے توبہ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. جی یہ بھی مجھے سمجھنا تھا. ہاں، تو معافی جو ہے نا، معافی تو آپ اپنے پچھلے کیے ہوئے گناہوں کی مانگتے ہیں اللہ سے. جو آپ نے پاسٹ میں گناہ کیے کہ اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی، آپ اسے معاف کر دیجیے. توبہ کا تعلق فیوچر سے ہے. آپ اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ یہ غلطی میرے سے ہوئی، اب نہیں کروں گا، آگے کے لیے مجھے معاف کر دیں، آگے غلطی نہیں ہوں گی. آپ ایک عزم کرتے ہیں اللہ سے. تو توبہ کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کی ہیں اس کے بعد آپ پلٹے. قرآن یہ کہتا ہے اس کے بعد آپ کو عمل صالح کرنا ہے، جس سے کہ ظاہر ہو جائے آپ سے کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے. سچی توبہ. تو وہ جو آپ نے پلٹ کے آگے عمل صالح شروع کیے ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ میں 39 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چور عورت آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نے چوری کی ہے تو حضور نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی
کہ حضور کیا اب بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ تب یہ آیت اللہ نے اتاری کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور پلٹتے ہیں ان کی طرف اللہ رحمت کے ساتھ آتا ہے۔ بے شک۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم یہاں کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہمیں یہاں حکومت کوئی سزا دیتی ہے تو وہ حکومت کی سزا ہوئی، آپ کی سزا معاف کرانے کا طریقہ توبہ ہی ہے۔ اس عورت کے ہاتھ کاٹے جا چکے تھے اس جرم میں، اس کے بعد اس نے پوچھا حضور سے کہ کیا اب بھی میں توبہ کر سکتی ہوں کہ آگے میں یہ گناہ نہ کروں؟ تو توبہ جو ہے وہ اللہ سے معاملہ ہے، آپ یہاں گناہ کر کے بچ سکتے ہو، آپ اللہ سے نہیں بچ سکتے۔ بہت بڑی بات۔ تو اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کے بعد جب اس نے سوال کیا حضور سے، تب اللہ رب العزت نے اپنی قرآن میں آیت اتار دی۔ بہت بڑی بات۔ میرے ساتھ 2 کالرز بھی جڑ گئے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ پانی پت سے ہماری ایک بہن ہے، پہلے ان سے بات کریں گے۔ جی اپنا نام بتائیے اور اپنا سوال رکھیے۔ میرا نام ہے عمران بھائی، سلمہ، دونوں کو السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی حفاظت کرے، وعلیکم السلام۔ جی اور زیادہ سے زیادہ اس چینل کی ترقی عطا فرمائے میرا مالک۔ آمین آمین۔ جی میرا سوال یہ بھیا، میں آج مولانا صاحب آئے دوائی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ جی جی۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی بھیا عمران، میرے 3 بچے ہیں، ایک لڑکی 16 سال کی ہے، ایک 20 سال کی ہے، ایک لڑکا ہے 12 سال کا۔ جی تو ان کو بھوک نہیں لگتی، بھوک کی پرابلم ہے، بہت دوائی کر چکے میں۔ جی۔ اور ایک لڑکی میری جو بڑی والی ہے 20 سال کی، اس کو پیریڈ جو ہے نا ٹائم پہ ٹائم آتی ہے اور زیادہ آتی پیریڈ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی اور کیا نام، میری عمر بھی وہی ہے 40 سال کی ہے، مجھے بھی جو مطلب ایسا مان لو جیسے ہوتے ہی نہیں ہے، کبھی کبھی دکھائی دیتا۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ ہاں، اور اپنا دعا میں خیر میں سوچ رہی، میں پردیش میں رہتی ہوں، ویسے تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، گھر میں بچے بھی سب کچھ کہنا ہونا مانتے ہیں، بس کرائے پہ رہ رہا ہے۔ میں سورے گاؤں میں اللہ پاک کوئی بہتر سا گھر بنوا دے اور بچوں کی شادی کی سوچ ہے، بس دعا میں۔ بالکل انشاءاللہ تعالی ضرور ہم بات کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے، آپ کی پوری فیملی کے لیے۔ ایک اور ہماری بہن ہے، ان کو بھی سن لیتے ہیں، پھر ہم سلمہ جی کے سوال پر بات کریں گے۔ لکھنؤ سے ماجدہ ہیں، تو ماجدہ جی اپنا سوال رکھیے لکھنؤ سے۔ جی، ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارا منہ نہیں کھلتا، ہمارے منہ کی نسیں، یہ گردن سے یہ ہاتھ تک کے یہ سب اتنی تکلیف رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سب پیروں میں، ہاتھوں میں، گلے میں سوجن آ جا ہی رہے، وہ گولی ہم ریگولر برابر کھا رہے۔ میں بہت دلی خواہش ہے کہ ہماری بات ہو جائے اور ہماری تکلیف تھوڑی کم ہو جائے۔ چکر تو نہیں آتے؟ ہماری چھوٹی بہن شوگر جی مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں ماجدہ جی کہ آپ کو چکر تو نہیں آتے؟ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر ڈائبٹیز ہے ہمیں 15 سال سے ہے، مگر ہمیں نسیں سوکھنے کی بیماری رہتی ہے، مگر اب اتنی بڑھ گئی کہ منہ نہیں کھلتا، اور ہماری نسوں میں اتنا تکلیف ہے، گلے ہاتھ تک کے، ہاتھ پیر تک کی سوجن لائی جا رہی، اتنی گلے میں نسوں میں تکلیف ہے۔ منہ میں تھوک بنتا ہے؟ منہ میں تھوک بنتا ہے؟ جی تھوک بنتا ہے، سب بنتا، مگر صرف نسوں میں بہت تکلیف ہے، جس کی وجہ سے منہ نہیں کھل رہا ہے، جبڑا جام ہوتا ہے۔ میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ تو سلمہ جی اور ماجدہ جی 2 کے سوال ہو گئے، پہلے سلمہ جی کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ مجاز الحق صاحب، 3 بچے ہیں، 16 سال کی بیٹی ہے، 20 سال کی بیٹی ہے، 12 سال کا بیٹا ہے۔ تینوں کو ایک تو بھوک نہیں لگتی ہے، اور جو بیٹی ہے بڑی والی، ان کو پیریڈز کی پرابلم ہے، وقت پہ نہیں ہوتے۔ ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک چیز آتی ہے، لسوڑے، ایک بیج آتے ہیں، انہیں پسوا کے رکھ لیں، 100 روپے کے لسوڑے منگا کے انہیں پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم ان بچوں کو دیں، تینوں کو، اور 3 منقط صبح دوپہر شام تینوں کو دیں۔ 1 کپ لوکی کا رس بڑوں والوں کو، اور آدھا کپ 12 سال کے بچے کو صبح کو نہار منہ اٹھتے ہی دیا کریں۔ لوکی میں چھلکوں کے دھو کے کدو کس میں گھس کے اور کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیا کریں، اور اتنا ہو جائے کہ وہ 1 کپ کے قریب بن جائے، اور دونوں بڑے بچوں کو 1 کپ اور چھوٹوں کو آدھا کپ۔ یہ ہو گیا ان کے لیے دوائی۔ اس کے بعد انہیں بتا دیں آپ کہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 1 تصویر روز پڑھا کریں۔ جس بچی کو پیریڈ کی پرابلم ہے کہ زیادہ ہوتے ہیں، اسے یہ چاہیے کہ 30 گرام میٹھی کشمش، کندھاری کشمش آتی ہے، وہ ناشتے میں دیا کریں اسے، لیکن کھٹی نہ ہو کشمش ورنہ نقصان کرے گی۔ 30 گرام میٹھی کشمش ناشتے میں دیں، انشاءاللہ تعالیٰ 20 دن تک دے دیں، پیریڈ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جنہیں پیریڈ نہیں ہوتے، خود انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا، انہیں چاہیے کہ رات کو سوتے ہوئے 1 چمچ سونف اور 1 چمچ خربوزے کے بیج دودھ سے لے لیا کریں، اور 7 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں، 3-4 دن میں انشاءاللہ پیریڈ ہو جائیں گے اور کھل کے ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے بتایا کہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، دل ہے کہ اپنا گھر ہو جائے۔ ہاں، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام، 300 بار یا ولی یا ولی یا نصیر، اور 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ
پڑھیں انشاءاللہ اور اللہ سے دعا کریں، کچھ صدقہ دینا شروع کر دیں، اور ایک صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھا کریں وطروں سے پہلے 2 نفل. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ان کا اپنا مکان ہوگا جو جس طرح سے چاہتی ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آمین. اور لکھنؤ سے جو ماجدہ جی نے پوچھا، ان کا منہ ہی نہیں کھلتا ہے، شوگر کی پرابلم ہے، گلے میں سوجن آ جاتی ہے، بہت پریشان ہے. ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک چیز آتی ہے کوٹ مٹی جو کستہ شیری بھی کہلاتی ہے، وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کستہ شیری، آدھا چمچ شہد کے ساتھ دن میں 2 بار کم سے کم کھانے کے بعد چاٹیں. چاٹنے سے مراد یہ ہے کہ منہ میں رکھ کے ٹافی کی طرح چوسے، ایک دم نہ نکلے اسے. اور 3 انجیر ایک دن پہلے بھگو دیں، اگلے دن اس کا پانی پھینک کے صبح کو نہار منہ کھا لیا کریں، مطلب اس میں شوگر اس کی ختم ہو جائے گی. اور 1 چمچ شہد ضرور پئیں میری بہن صبح شام، انشاءاللہ آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی. اور شوگر کے لیے آپ جو ٹیبلٹ لے رہی ہیں چاہے تھوڑی سی ڈوز بڑھا دیں، کیونکہ شہد سے کئی بار ہلکی پھلکی شوگر بڑھتی ہے. اور یا پھر آپ میری دوائی بنا لیں شوگر کی جو میں بول رہا ہوں، تمام ناظرین نوٹ کر لیں. 100 گرام کلونجی، 100 گرام کھانے کا گوند، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جو، یہ 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے ابالیں. جب پک کے 4 گلاس 100 گرام کلونجی، 100 گرام کھانے کا گوند، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جو، 100 گرام گیہوں، 100 گرام جو، 5 گلاس پانی میں خوب اچھے سے ابالنا ہے. جب وہ پک کے 4 گلاس رہ جائے تو اسے کانچ کی بوتل میں بھر لیں. اسے دوبارہ پکا لیں بچے ہوئے سامان کو 3 گلاس پانی میں. جب وہ پک کے 2 گلاس رہ جائے اسے بھی کانچ کے گلاس برتن میں بھر لیں. اور 1 کپ روز صبح کو نہار منہ پی لیا کریں 10 دن تک. اور 10 دن کے بعد الٹرنیٹ ہے کہ 1 دن چھوڑ کے پیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر بالکل نارمل رہے گی. یہ دوائی کریں، آپ کا منہ کھلنے لگے گا انشاءاللہ بہت جلدی. پان بالکل نہیں کھانا آپ کے لیے. چھالی اور چونا دونوں چیزیں بہت مضر ہیں، کسی بھی قیمت پہ آپ کو پان نہیں کھانا. جی، تو شوگر میں منہ نہیں کھلنے کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے؟ نہ، اصل میں رگوں کی پرابلم ہے، شوگر کی نسوں کی پرابلم، نسوں کی پرابلم پہلے ہی سے ہے. ٹھیک ہے. اور تسبیح ان کی لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار، 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ. ٹھیک ہے. علی گڑھ سے ہیں انور علی بھائی صاحب ہیں ہمارے، ان سے بات کرتے ہیں. انور علی صاحب اپنا سوال رکھیے. وعلیکم السلام. بھائی میں نے مطلب یہ مولانا صاحب نے یہی بتایا تھا، میرے کو ڈائبٹیز ہے جی، تو میں نے مطلب یہ 100 گرام جو اور 100 گرام گوند اور 100 گرام گیہوں، یہ میں نے مطلب چاروں چیزیں مطلب پانی میں تیار کر کے میں نے پیا اس کو، لیکن میری شوگر جو ہے پھر بھی کم نہیں ہوئی، 250 کے قریب رہتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور 3 بار بنوا کے میں نے 10 مطلب 1 مہینے تک پی لی میں نے، لیکن پھر مجھے کچھ آرام نہیں ملا ہے. تو تھوڑا سا جانکاری چاہیے تھی کہ کچھ اور کرنا ہے. ٹھیک ہے، ابھی بات کر لیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے بھائی آپ نے یا تو اچھے سے پکایا نہیں ہوگا، یہ تو 100% انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے اس میں شفا ہے. دوبارہ سے آپ نوٹ کریں کہ 4 چیزیں ہیں، کلونجی بھی ساتھ میں ہے، کھانے کا گوند، کلونجی، گیہوں اور جو، یہ برابر مقدار میں 5 گلاس یا 4 گلاس پانی میں خوب اچھے سے پکانا ہے. اتنا پکانا ہے کہ پک کے وہ پانی کم رہ جائے 1 گلاس، تب آپ کو 4 گلاس پانی ہے تو 3 گلاس رہ جائے. ہاں، اور 3 گلاس میں دوبارہ پکانا ہے تو 2 گلاس رہ جائے. تو جب وہ تیار ہو جائے باقی سامان تو پھینک دیں پھر چھان کے، اور وہ کانچ کی بوتل میں بھر کے رکھ لیں. اور 1 کپ روز نہار منہ پئیں. ساتھ میں اگر ان کی شوگر 250 رہتی ہے تو ایلوا ایک جڑ آتی ہے، مطلب چھال سی ہوتی ہے کالے رنگ کی، وہ 2 چنے کے برابر ایلوا آپ صبح کو ناشتے سے پہلے لے لیا کریں. انشاءاللہ شوگر بالکل نارمل رہے گی. ایک آیت آپ نوٹ کر لیں، سورہ بنی اسرائیل کی 80 نمبر آیت کا ورد کیا کریں کم سے کم 41 بار. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شوگر نارمل رہے گی. مٹھائی اور پھلوں کا پرہیز ہے، جب تک آپ کی شوگر نارمل نہیں آتی کوشش کریں آلو اور چاول بھی نہ کھائیں. ایلوا کی جڑ، ایلوا ہی کہلاتا ہے. وہ اچھا، ایک طرح کی چھال ہوتی ہے، جیسے پیڑ کی کوئی چھال ہوتی ہے، ملائم ہوتی ہے، لگتا پتھر ہے. آرام سے بالکل ہر جگہ. انصاری جو ہوتے ہیں دیسی دوائی والے، ان کے یہاں بالکل سب چیزیں مل جاتی ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. ممبئی سے رشیدہ خان ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، پھر میں ایک بریک بھی لوں گا. تو رشیدہ جی اپنا سوال رکھیے ممبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. میرا سوال صرف ابھی جو دنیا میں ابھی کورونا وائرس ہے اس کے لیے دعا کروانا. جی 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 بالکل ضرور، ہم تمام لوگ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. آپ تمام لوگ بھی دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اس وبا سے، اس بیماری سے، اس مہاماری سے پوری دنیا کو نجات ملے. میں ضرور آپ کی بات مجاز الحق صاحب تک پہنچاتا ہوں. کورونا وائرس سبھی بہت پریشان ہیں، پینک بہت ہے، ڈر بہت ہے. جی 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 ایک تو ڈر نکال دیں. ڈر ہمیں صرف اللہ کا جو کورونا وائرس کا خالق ہے، آپ اس سے ڈریں اور اللہ سے دعا کریں. اپنے لیے حفاظت کے پورے انتظام بھی کریں، ماسک لگانا ہو
یا صابن سے ہاتھ دھونے ہوں، جس طرح ڈاکٹر بتا رہے ہیں وہ آپ بالکل احتیاط کریں، کیونکہ اسلام میں احتیاط بتائی گئی ہے اور ڈرنا نہیں ہے، مگر آپ نے صرف دعائیں کرنی ہے۔ تمام ناظرین نوٹ کر لیں، جو چیز میں لکھوا رہا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ، اگر آپ جن چیزوں پہ استعمال کریں گے۔ اس کے بارے میں میری ویڈیوز بھی یوٹیوب وغیرہ پہ پڑی ہوئی ہیں، لیکن دوبارہ نوٹ کر لیں کہ ایک چھوٹا پیاز باریک کاٹ کے اس کے اوپر ہلکا سا نمک ڈال کے نا چٹکی بھر، اور وہ چمچ سے چبا چبا کے کھا لیا کریں روز، چھوٹا ایک پیاز۔ اچھا۔ اور 1 چمچ شہد اور 5 پتی زعفران کی 1 گلاس گرم پانی میں گھول کے تو صبح دوپہر شام لے لیں اگر حیثیت ہو تو، ورنہ کسی ایک ٹائم لے لیں۔ یہ تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس ہونے نہیں دیں گی یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ۔ اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے یہ چیزیں کھائیں آپ۔ دوسرے نوٹ کر لیں تمام لوگ، سورہ ماؤن ہے قرآن میں 30ویں پارے میں، سورہ ماؤن میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ اس سورت کو 7 بار پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے، اور وہ اپنے بدن پہ جتنے ہی میجر لوگ ہیں وہ اپنے بدن پہ پھیر لیا کریں، اور جو مائنر ہیں ان کے گھر میں ان کے بھی بدن پہ اپنے ہاتھ پھیر دیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس نہیں ہوگا۔ قرآن میں سورہ ماؤن ہے، سورہ 30ویں پارے میں آخر میں ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، سب لوگ نوٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو یہ صورت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کرونا وائرس سے بچائے گی۔ ایک تسبیح گھر والے جو بڑے بچے ہوں وہ بھی اور گھر والے بھی سب، ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ ہماری حفاظت فرما اللہ پاک اس وائرس سے۔ اور اگر آپ سے ہو سکے جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ یہ صورت نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پڑوسیوں کے جسم پہ ہی پھیر دیں گی تو انہیں بھی کرونا وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک تو باقی چلتے پھرتے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں پورے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک کے تمام لوگ حفاظت میں رہیں گے، جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، اور اسے اسپریڈ کریں، مطلب بڑھائیں، چاروں طرف پھیلائیں اس بات کو۔ یوٹیوب پہ یہ انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی، ہم پروگرام اپلوڈ کرا دیں گے، تو جن لوگوں نے نوٹ نہ کیا ہو دوبارہ سے سن کے نوٹ کر لیں۔ پیاز کو باریک کاٹ کے اس میں نمک ڈال کے اسے چمچ سے مطلب چبا چبا کے کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ، کسی بھی ٹائم، چھوٹا سا پیاز، کوئی بہت بڑا پیاز بھی نہیں، دن میں ایک ہی بار؟ جی دن میں ایک بار۔ اچھا۔ اور یہ پانی والا آپ نے جو بتایا، 1 چمچ شہد، 5 پتی زعفران، لیکن یہ تھوڑا مہنگا پڑتا ہے، تو جن لوگوں کے اندر حیثیت ہو وہ یہ کریں، 1 گلاس گرم پانی میں دن میں 2 یا 3 بار لے لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرونا وائرس نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اہم بات آپ نے بتا دی، آپ لوگ تمام، میں نے اس لیے دوبارہ پوچھا تاکہ آپ لوگ نہیں سن پائے ہوں تو سن لیں، نوٹ کر لیں ہوں اور کر لیں۔ اور مجاز الحق صاحب کو اگر جلدی میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں نوٹ کر پائے تو موبائل لے کر بیٹھا کیجئے، ریکارڈ کر لیا کیجئے ٹی وی کے سامنے لگا کر کے، تاکہ بعد میں آپ اس کو سمجھ لیں، سن لیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا آپ کی اجازت سے، ابھی لوٹ رہے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے راہ نجات۔ جی سلام پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں راہ نجات، اور بریک سے پہلے بھی ہم نے کئی لوگوں سے بات کی۔ میرے ساتھ اس وقت روحانی مرکز کے سہارنپور کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر مولانا مجاز الحق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ مجاز الحق صاحب میرے ساتھ 2 کالرز بھی جڑ گئے ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ مرزا مدثر بیگ صاحب ہیں شاہجہاں پور سے، ان سے بات کریں گے۔ جی مرزا صاحب اپنا سوال رکھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب ایکچوئل میں کافی ٹائم سے ہمارے یورین میں جو ہے قطرہ آتا ہے، قطرہ آتا ہے، اور جو ہے میرا ویٹ بھی بہت زیادہ لوز ہو گیا ہے، بہت زیادہ کمزوری بھی، ویکنیس بھی ہوتی ہے، جو ایمیڈیٹلی میرے پاس ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہی ہے، اور مجھے گھبراہٹ ہو جاتی ہے بہت۔ ایج بتائیے، ایج اور شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں ایج ہماری